لے پکڑ کے لے گئے تو آپ گئے ممبر صاحب کے پاس، میرے بھیا کو پولیس والے پکڑ لے گئے جیب کترے میں. ہلو، انہوں نے فون لگایا، کیا بات؟ بولے یہ تو ہمارے محلے کا بہت شریف آدمی. بولے سر پتہ نہیں تھا، چھوڑی دے رہے ہیں. ایک آدمی چوری میں پکڑا گیا، آپ گئے MLA صاحب کے پاس، کیا بات ہے؟ بولے میرے چچا کو پولیس پکڑ کے لے. بولے اچھا، ابھی لگایا فون، فوراً فون لگایا. بولے کسے پکڑ لایا؟ یہ تو بڑا شریف آدمی. بولے سر پتہ نہیں تھا، چھوڑے دے رہے. کیا کہا؟ چھوڑے. ایک آدمی پکڑا گیا ڈکیتی میں، آپ چلے گئے نسیم عارف صاحب کے پاس. سر وہ بڑے نیک تھے، پولیس والے پکڑ لے گا. کیا نام؟ عبد الرحیم نام ہے، بہت شریف آدمی. بولے اچھا اچھا. انہوں نے فوراً نسیم بھائی نے فون لگا، ہلو کیا کر رہے بھائی؟ یہ تو ہمارا بہت بڑا ورکر شریف آدمی. بولے سر پتہ نہیں تھا، ابھی چھوڑا. ابھی سن لو، اس کا نام ہے قانون. اس کا نام ہے، زور سے بولو، قانون. اور ایک آدمی پکڑا گیا خالصتان کی کرنسی کے ساتھ، خالصتان کے پاسپورٹ کے ساتھ، خالصتان کے نقشے کے ساتھ، خالصتان کے کاغذات کے ساتھ. اب پولیس پکڑ کے لے گئی اور اس کے اوپر ٹاڈا اور راسوکا لگا دیا. اب آپ پھر گئے MLA صاحب کے پاس، ذرا چھڑا لو. تو MLA بولا، کیا کمبخت تو مجھے اندر کروانا چاہتا؟ چوری میں گیا ہوتا تو چھڑا لیتا، ڈکیتی میں گیا ہوتا تو چھڑا لیتا، اگر جیب کترے میں گیا ہوتا. یہ گیا ہے ملکی غداری میں، ملکی غدار. اب جو چھڑانے جائے گا وہ بھی اندر کر دیا جائے گا. اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، داڑھی رکھنا قانون ہے، نماز پڑھنا قانون ہے، زکوٰۃ دینا قانون ہے، سچ بولنا قانون ہے، حج کرنا قانون. اگر قانون کا مجرم پکڑا گیا، غوث پاک چھڑا لیں گے، خواجہ چھڑا لیں گے، اعلیٰ حضرت سرکار چھڑا لیں گے، حضور مفتی اعظم ہند سرکار چھڑا لیں گے. اور اگر آئین کا مجرم، خدا اور رسول کا غدار پکڑا گیا تو نہ یہاں کوئی بچائے گا نہ وہاں کوئی بچائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اللہ سبحان. پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے. انشاءاللہ ہمیں آپ کو جنت میں جانا ہے. اور ایک جنت سے آیا ہے، ایک جنت سے آیا. معلوم ہے نا؟ ایک اللہ اللہ. ابھی امداد بھائی لا رہے تھے ہم کو، ادھر سے گاڑی واپس آ رہی تھی تو امداد بھائی پوچھا کیوں واپس آ رہے؟ بولے صاحب کھڑے ہیں، کاغذ صحیح ہو تو جانا، اسی لیے واپس کر دیا گیا. اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اب ذرا ان سے پوچھو، آپ باہر آ گئے، آپ کیا داڑھی منڈائی تھی؟ بولے حجام نہیں تھا، داڑھی کہاں سے منڈاتا؟ تو آپ نے پی لی تھی؟ بولے بھٹی نہیں تھی تو پیتا کہاں سے؟ کیا سنیما دیکھا تھا؟ ارے تھیٹر ہی نہیں تھا تو دیکھتا کہاں سے؟ کسی لڑکی پہ غلط نظر پڑی تھی؟ ارے لڑکی نہیں تھی تو نظر کس پہ پڑتی؟ اللہ. نہ آپ نے جیب کاٹی، نہ چوری کری، نہ داڑھی منڈائی، نہ شراب پی. اللہ 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 اللہ، پھر بھی نکال دیے گا. پھر مت کہنا کہ پتا نہ تھا. شراب پی تو سوچتے کہ شاید شراب پی تھی تو نکالے گئے، داڑھی منڈائی تو سوچتے کہ شاید داڑھی میں کچھ نہیں کیا اور نکال دیے گئے. کیا ماجرا؟ اب بھی نہیں سمجھو گے؟ پیار کی بات ہے، یار کی بات. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب پتلے آدم خاکی تیار ہوا اور نور مصطفیٰ پیشانی پہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے کا رب نے حکم دیا، سجدے کا رب نے حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا. میں نے انکار کر دیا. بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو میرے اوپر ٹاڈا لگا دی، نکال دیا گیا.
میرے اوپر ٹاڈا راسو کا لگا دی اور بولو نکال دیا گیا۔ اب جس کے اوپر ٹاڈا اور راسو کا لگ جائے کیا اس کے ساتھ چائے پیو گے؟ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ کیوں؟ ارے بھیا معاف کرو کہ ہمارے اوپر بھی نہ لگ جائے۔ واہ، اگر جواری پکڑ گیا تو اس سے تو بات کر لو گے جیل خانے میں جا کے، شرابی پکڑا گیا جا کے جیل خانے میں بات کر لو گے، اگر ڈکیت پکڑا گیا جا کے جیل خانے میں، اور ایک آدمی پکڑا گیا راسو کا ٹاڈا میں، بولے ملنے جاؤ گے؟ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یہ وہی قوم ہے جس کے اوپر ٹاڈا لگی ہوئی، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ان سے دور رہنا، ان سے دور رہنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یار بھی ڈوبے اور آپ کو بھی لے ڈوبے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا آپ نے شراب بھی نہیں پی، جوا بھی نہیں پی، کھائے کھیلا اور پھر بھی نکال دیے گئے؟ اللہ اللہ، اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، کیسے جائیں گے اندر؟ اے ہے اللہ اللہ، اتنا نیک آدمی نکال دیا گیا۔ اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ علماء کرام سے پوچھو، تعظیم کی پہلی منزل قیام، پہلی منزل، دوسری میرا لال بیٹھ جا، پوت بٹھا لو بٹھا لو بٹھا لو، جلدی بیٹھ جا، ادھر منہ کر کے بیٹھ جا بیٹا میرا لال، 2 منٹ کی بات ہے، بے شک بے شک۔ انشاءاللہ زندگی بھر بیگم کی سننا ہوگی، آج کی رات میری سن لے، بے شک بیگم کی سنے گا تب بھی ثواب ہے انشاءاللہ، اور میری سنے گا تب بھی انشاءاللہ نجات ہے۔ بے شک۔ حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی سے مرید ہونے آئے تو اہلیہ مل گئیں، پوچھا کیسے آئے؟ بولے مرید ہونے۔ بولے ارے اس بہروپیے سے مرید ہونے آیا، جلدی بھاگ جا۔ تو جلدی سے لوٹ گئے، بولے بیوی سے زیادہ حالات گھر کے کون جاننے والا ہوگا، وہ تو اچھا ہو گیا کہ میں بچ گیا۔ یہ بھی ملامتیہ فرقے کا ایک اصطلاحی جملہ ہے بہروپیہ، جس کے معنی یہ ہے کہ ظاہر بالکل اللہ عجیب اور باطن نور مصطفیٰ سے جلوہ گر۔ سبحان اللہ اللہ۔ واپس ہو لیے، جب واپس ہوئے تو دیکھا شیر پہ لکڑی لدی ہے اور پیچھے پیچھے شیر ہے، آگے آگے حضرت ابو الحسن خرقانی ہے رضی اللہ تعالی۔ اب جب یہ کرامت دیکھی پھر ساتھ ہو لیے اور پہنچے، اور جب پہنچے اللہ اللہ، حضرت نے لکڑی اٹھائی، شیر جنگل میں چلا گیا، حضرت لکڑی لے کے اندر گئے، اور وہ جلال کا عالم، سبحان اللہ، کمال کا عالم اللہ جانے، اللہ والی جانے، ان کے پیارے جانے، سبحان اللہ۔ لکڑی رکھ کے باہر تشریف لائے، کیسے آئے؟ بولے حضور مرید ہونے آیا ہوں، آپ نے مرید کیا، اور اس کے بعد رات بھر قیام رہا، یہ منظر دیکھتا رہا، جیسے ہی اندر جاتے بڑی تیز تیز آوازیں، پھر اندر سے باہر آتے خاموشی سناٹا، اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گیا اجازت لے کے صبح کو، دوسرے دن پھر آ گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے پوچھا کل تو مرید ہو کے گیا تھا، آج پھر آ گیا؟ فرمایا حضور نذرانہ رہ گیا تھا، نذرانہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا اتنا نذرانہ؟ بولے نہیں حضور، پیرانی صاحبہ بہت جلالی ہیں، مجھ سے تو باہر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ گھر میں کیسے برداشت کر رہے تھے، لہذا آپ ان کو علیحدہ کر دیں اور ان کا یہ مہر ادا کر دیں، اتنا سننا تھا۔ سید طائفہ سرکار ابو الحسن خرقانی نے اٹھا کے پھینکا، فرمایا تو میری ولایت چھیننے آیا ہے؟ میں نے اللہ کی اس بندی پر صبر کیا، اللہ نے مجھے یہ درجہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ان کی سنو تو انشاءاللہ صلہ ملے گا، اور میری سنو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ پہلی منزل قیام، کیا ہے جلدی سے بولو؟ تعظیم کی۔ دوسری منزل رکوع، دوسری منزل رکوع، اور تیسری منزل سجدہ۔ اس کے بعد بھی کوئی منزل نہیں۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ابلیس نے کیا قیام سے انکار کیا تھا؟ نہیں۔ کیا رکوع سے انکار کیا تھا؟ نہیں، بلکہ سجدے سے انکار کیا تھا۔ کائے سے؟ سجدے سے۔ اب بھی نہیں سمجھے گا میرا بھولا سنی، سیدھا سادہ سنی، اندر چلا گیا تھا اور سجدہ تعظیمی سے انکار کیا تھا، باہر کر دیا گیا، اور یہ تو ابھی باہر ہیں، یہ ابھی
बोर्डिंग कार्ड भी नहीं बना है अभी, बोर्डिंग कार्ड भी अभी नहीं मिला है। अल्लाह, और खड़े होकर ताजीम नहीं कर रहे, खड़े होकर ताजीम नहीं कर रहे, तो जन्नत में कैसे चले जाएंगे? जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह के महबूब की ताजीम करने वाला होगा। तभी आला हजरत पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सवाल पैदा होता है। मैंने हारून डोसा साहब हशमती से पूछा, हजरत आपके यहाँ का मुंशी कहाँ गया? बोले मैंने निकाल दिया। मैंने कहा बहुत बुरी बात है, या तो आपको रखना नहीं चाहिए था, और रखा था तो फिर निकालना नहीं चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। तो हाजी साहब फरमाने लगे, भैया पता नहीं था, पहले मुंशी बना के रख लिया, अब उसने जब चोरी करी तो पता चला तो निकाला। जब चोरी करी, इधर देखिए, जब चोरी करी तो निकाला, तो पता चला तो निकाला। रब ने पहले रखा, बेशक पहले जन्नत में रखा, बोलो जोर से, रखा, बाद में निकाला। अब भी नहीं समझेगा। अगर उनसे पूछना जरा, पहले रखा बाद में अल्लाह, अगर कह दो खुदा को मालूम नहीं तो मुर्तद हो जाओगे। खुदा तो अलीमो खबीर है, और इसके गैब के तो वो भी कायल है। पहले रखा बाद में निकाला। अल्लाह अल्लाह, मौला इसमें हिकमत क्या है? इसमें रब की रहमतों ने बता दिया, ताकि कल को कोई बंदा ये ना कह सके कि मौला हमें पता ना था, हमें मालूम ना था। देख लो इबादत वाला है, बंदगी वाला है, रियाजत वाला है, जन्नत वाला है, हूरों वाला है, गिल्मा वाला है, आबे कौसर वाला, महबूब वाला नहीं, महबूब वाला नहीं है। लिहाजा निकाल दो बाहर। जन्नत में वही रहेगा जो मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाला है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान, जिंदाबाद, फैजाने शेरे सुन्नत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फिर पढ़ लो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह के प्यारे सुभान अल्लाह, बंदे चले, पीछे पीछे कुत्ता चला, रोका फिर चला। कौन कुत्ता? पूछो इन उलमाए किराम से। अगर कुत्ता घर में होगा तो रहमत के फरिश्ते बाहर चले जाएंगे, रहमत के फरिश्ते बाहर उस कुत्ते का अगर लुआब हमारे आपके कपड़ों पे लग जाए तो हमारे आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। वो असहाबे कहफ का कुत्ता चला, रोका फिर चला, रोका फिर चला, रोका फिर चला। फरमाया तुम भूकोगे, बादशाह को खबर हो जाएगी। उस कुत्ते ने कहा, मैं वफादार कभी अपने आका पर भूखा नहीं करते, वो गद्दार होते हैं जो अपने आका पर भूखा करते। वो कुत्ता चला, ऐसा चला, ऐसा चला, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि तस्किरा कुरान में आ गया, सूरह कहफ में आ गया। उसका नाम कितमीर है, और जिस तरीके से वो बैठा है रब ने उसको भी बयान फरमाया। जन्नत में जा रहा है। मैंने पूछा है कुत्ते, न दाढ़ी तेरे पास, न नमाज तेरे पास, न रोजा तेरे पास, न हज तेरे पास, न ज़कात तेरे पास, न नेकियां अल्लाह अल्लाह, न सुन्नतें तेरे पास, न वाजिबात तेरे पास, और जन्नत में जा रहा है। अरे उस जगह जा रहा है जहां से फरिश्तों का उस्ताद इतना बड़ा मौलाना निकाल दिया गया, तू वहां जा रहा है। जरा ए कितमीर कुत्ते, ये तो बता वो सरमाया क्या है, वो दौलत क्या है, वो असासा क्या है? तो कुत्ता यही कहता नजर आ रहा है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने सुन रखा था, मोहब्बत बहुत बड़ा सरमाया है, इश्क बहुत बड़ी दौलत है, मोहब्बत बहुत बड़ा खजाना है। सोच रहा था कोई माशूक मिले आशिक बन जाऊं, कोई माशूक मिले आशिक बन जाऊं। ढूंढते ढूंढते अल्लाह के ये नेक बंदे मिल गए, मैं इनसे मोहब्बत कर ली। मेरे रब ने इस अदा को पसंद फरमाकर मुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया। ऐ मेरा बंबई का भोला सुन्नी, एक नापाक कुत्ता अल्लाह के नेक
بندوں سے پیار کرے تو جنت کا دولہا بنا دیا جائے. آپ نے تو احمد مختار سید الابرار آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ سرکار سے محبت کی ہے، پھر جنت تم کو نہ ملے گی تو کس کو ملے گی؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد. اس بچے کو اٹھا دینا مجیب اللہ، یہی ہاں چھوٹا والا. اللہ اللہ میرا لال اوپر آ جا. ہاں ادھر لیا، لے لیجئے گا حضرت ذرا کچھ. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کیا نام ہے؟ محمد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے. حضرت صحابی رسول ہے معاویہ. آؤ ادھر آؤ بیٹا، آؤ ادھر آ جاؤ. ہاں اللہ، ارے چھوڑو دوسرے بچے کو دے دو، چھوڑو. یہ ہے حضرت معاویہ صحابی رسول کاتب وحی، انہی کے نام پر یہ بچہ ہے. کیا نام ہے؟ معاویہ. بولو زور سے. کون ہے؟ مسلمان. کون ہے؟ ہاں اصل میں MIDC سے بول کے آیا تھا تو پیچھے سے 4 دیوبندی مولوی آئے، بولے آپ نماز پہ نہیں بولے، داڑھی پہ نہیں بولے، شروع سے آخر تک وہابی 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 بولتے رہے. میں نے کہا یہ بتاؤ اگر سر پہ ڈنڈا ماریں تو کیا بچاؤ گے؟ بولے سر بچائیں گے. میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ ماریں تو کیا بچاؤ گے؟ بولے پیر بچائیں گے. میں نے کہا ڈنڈا سر پہ ماریں اور تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے سر پھٹ جائے گا، ہم مر جائیں گے. میں نے کہا پتہ چلا حملہ جہاں ہوتا ہے حفاظت وہیں کی جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا، ماضی بعید کی بات ہے، ایک زمانے میں جب اللہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کا انداز کچھ غلط ہے تو بھارت کے وزیر اعظم نے اپنی سب سے قیمتی فوج ہوائی جہاز کے ذریعے کشمیر بارڈر پہ لگا دی. میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے بھارت کے وزیر دفاع، آپ نے نیپال بارڈر پہ فوج نہ لگائی، آپ نے چین کے بارڈر پہ فوج نہ لگائی، آپ نے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ فوج نہ لگائی، سب سے قیمتی فوج پاکستان بارڈر پہ لگائی؟ تو وزیر دفاع نے کہا اللہ ادریس رضا، جہاں خطرہ ہوتا ہے حفاظت وہاں کی جاتی ہے، جہاں خطرہ ہوتا ہے حفاظت وہاں کی جاتی ہے. میں نے کہا تم نے حملہ ہماری داڑھی پہ نہیں کیا، تم نے حملہ ہماری نماز پہ نہیں کیا، تم نے حملہ ہمارے عشق رسول پر کیا. اور جب عشق رسول پہ تم نے حملہ کیا تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا، نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے پائے. لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوا. ہمیں آدھا گھنٹہ. میں نے کہا اب دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک 100 برس کا مشرک آیا، اس نے کہا ہمیں کلمہ پڑھاؤ. ہم نے کلمہ پڑھایا 9:30 بجے. کئے بجے؟ اور 9:50 پر وہ گرے، ان کا انتقال ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے، ان چاروں سے پوچھا یہ بتاؤ جنت میں جائے گا جہنم میں؟ تو چاروں بولے جنت میں جائے گا. میں نے کہا ایک رکعت نماز نہ پڑھی جنت میں جائے گا، ایک روزہ نہ رکھا جنت میں جائے گا، ایک پیسہ زکوٰۃ نہ دی جنت میں جائے گا. تو چاروں بولے ادریس رضا اس لیے جنت میں جائے گا کہ ایمان لے آیا. ایمان. میں نے کہا الحمدللہ، دلیل میری زبان تیری، دلیل میری زبان تیری. اللہ اللہ. اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، یہ معاویہ بچہ کھڑا ہے، کون ہے؟ مسلمان. کون ہے؟ جلدی سے بولو. داڑھی ہے؟ بغیر داڑھی کا مسلمان دکھا دیا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ داڑھی اور ہے، ایمان. گھر میں پنکھا ہے، گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے؟ گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے؟ نہیں. گھر میں کولر ہے، کولر میں گھر نہیں. کولر میں گھر اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ورنہ جتنے پنجابی ہیں یہ بڑی بڑی ہے نا. پتہ سمجھ میں آئے نا. اللہ اللہ. دیکھو یہ معاویہ کھڑا ہے، داڑھی نہیں ہے مگر مسلمان. زور سے بولو. بولو اس پہ نماز فرض ہے؟ نہیں مگر مسلمان. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ نماز اور ہے، ایمان
اور ہے، داڑھی اور ہے، ایمان اس کو اعمال کہا جاتا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ داڑھی پہ نہیں بولے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، داڑھی کا رکھنا جو بولو واجب ہے، بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہیں ہو۔ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا بھولا سنی۔ میں نے کہا جب یہ معاویہ خدا کی بارگاہ سے اس خاکدانی گیتی میں آیا، داڑھی رکھنا واجب، سر کے بال واجب نہیں، مگر جب یہ معاویہ اس دنیا میں آیا تو داڑھی کے بال نہیں لایا مگر سر کے بال لایا، سر کے بال تو ہم سے کہہ رہا داڑھی پہ نہیں بولے، ہمت ہے معاذ اللہ مرتد ہو جا، مرتد تو ہے ہی تو۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر داڑھی کے بھیجا، جبکہ سر کے بال واجب نہ تھے، داڑھی کے بال واجب تھے۔ رب نے سر کے بال تو دیے، داڑھی کے بال نہ دیے۔ اب صوفیاء کاملین فرماتے ہیں بتا یہ دیا رب نے اس کی مشیت نے، عشق رسول یہاں سے لے جاؤ، اعمال دنیا میں سجا لینا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعمال دنیا میں سجا لینا۔ اللہ تعالیٰ اسی محبوب کی محبت، جا بیٹا، اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں اٹھائے، پیار کر لے یار کر لے، بیڑا پار کر لے۔ ابھی ایک عورت آئی اور رونے لگی حضرت کے پاس، حضرت میرا شوہر مارتا بھی ہے، میرا بچی کا شوہر مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، اللہ بڑا ناک میں دم ہے، میری بچی کی زندگی جہنم بنی ہے۔ حضرت نے پوچھا پھر ایسا تعویذ دے دوں مارنا چھوڑ دے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا تعویذ دے دوں دوسری شادی کا ارادہ چھوڑ دے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا ایک تعویذ۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، اب بھی نہیں سمجھے گا۔ ایک تعویذ۔ اب حضرت پوچھنے لگے اللہ مرض اتنے تعویذ، ایک مرض تعویذ؟ ہاں۔ تو اس نے کہا حضرت بس ایک تعویذ دے دیں کہ میری بچی کے شوہر کو میری بچی سے محبت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس وہی ایک تعویذ۔ اللہ حضرت نے تعویذ لکھا اور لکھنے کے بعد اس بچی کو کی ماں کو دیا، جاؤ غوث پاک کی فاتحہ دلانا، گلے میں ڈال دینا۔ جیسے ہی گلے میں ڈالا 15 دن کے بعد آئی، بولی حضرت یہ جوڑا آپ کا، یہ تہبند آپ کی، یہ کرتا آپ کا، 111 روپیہ یہ نذرانہ آپ کا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا سب کام ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے بیوی نہیں ہے، حور ہے، حور ہے، حور۔ کوئی آنکھ اٹھائے گا تو آنکھ پھوڑ دوں گا، کوئی زبان کھولے گا تو زبان کھینچ لوں گا، کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اے میرا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے، مرض اتنے تھے مگر جیسے ہی محبت ہوئی سارے مرض دور ہو گئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرما دیا یہ نہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں سیاہ کا، مگر عشق رسول کر لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کرو، یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا اللہ۔ پھر پڑھ لو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ ہم لوگ جا رہے تھے، اللہ اتنے میں ہمارے کہنا چاہیے کیا نام حضرت؟ الیاس صاحب فیضی۔ اللہ فیض تو یاد رہتا ہے، الیاس بھول جاتا ہوں۔ اللہ ہمارے محترم مولانا الیاس صاحب فیضی اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، نظر پڑی لکھا ہوا تھا ہوٹل پہ کھانا آپ کھائیے، بل پیمنٹ آپ کے پوتے کریں گے۔ اب جب یہ دیکھا حضرت مولانا الیاس صاحب فیضی نے کہا ہوٹل بہت اچھا ہے، کھانا آپ کھائیں بل پوتے دیں گے، اس سے اچھا ہوٹل کہاں ملے گا، چلو کھانا کھایا جائے۔ اللہ جیسے ہی یہ سنا ہمارے حاجی صاحب نے کہا ارے خبردار معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، جانا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اتنے میں حضرت بول نہیں چلو کوئی بات نہیں حاجی صاحب چلیے، کوئی بات نہیں خطرے کی۔ اب جب امام نے کہہ دیا چلو تو سب لوگ چلے گئے۔ اللہ چونکہ کھانا خود کھائیں گے اور پیمنٹ پوتے کریں گے تو کوئی بولا بریانی لاؤ، کوئی بولا چکن تندوری
तंदूरी लाओ, कोई बोला कोरमा लाओ, कोई बोला मुतंजन लाओ, दना दन सूतम साथ, क्योंकि खाना हमें खाना था, पेमेंट पोतों को करना था। अब जब सब खा पी के हाथ धो के तैयार बैठे तो बैरा लाया, अल्लाह अल्लाह बिल तो इलियास फैजी ने देखा, फरमाने लगे ना कम बखत ये बिल कैसा है, अगर वो बोर्ड सच्चा है तो बिल झूठा है, और बिल सच्चा है तो बोर्ड गलत है, तू उतार के फेंक दे। उसने कहा हजरत बिल भी सच्चा है और बोर्ड भी सच्चा है। बोले वो कैसे? बोले ये आपका बिल नहीं है, ये आपके दादा जान का बिल है, आपके दादा जान का। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरा भोला बम्बई का सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी, ऐ नावाकिफ सुन्नी, अब भी ना समझेगा। अब आजा आजा, मैं एक होटल में लेके चलता हूँ। आप कहोगे अभी तुमने तो इनको फंसाया था, क्या हमें फंसाओगे? नहीं, इंशाअल्लाह तुम ना यहाँ फंसोगे ना वहाँ फंसोगे। इसलिए उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन अली रहमा फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह। ऐ मेरा भोला सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी, ऐ नावाकिफ सुन्नी, आजा आजा। अल्लाह हाजी साहब के शहजादे का दावतनामा आया, बारात जाएगी। अल्लाह अल्लाह, सुबह 8 बजे आप तशरीफ लाएं। आपने दावतनामा रखा जेब में और बीवी से कह दिया कुर्ता नया, पजामा नया, टोपी नहीं। बोले क्या बात? बोले हाजी कहना चाहिए हारून डोसा साहब के शहजादे नूरे नजर लखते जिगर की बारात है, मुझे जाना है, लिहाजा जल्दी से, मामला बहुत पक्का है, बिरयानी भी होगी, चिकन तंदूरी भी होगी, कोरमा भी होगा। जिसको दावत दी गई सब लोग सुबह 8 बजे गणेश मार्केट पहुंच गए। बस खड़ी थी, सब बस में बैठ गए और लाला दूल्हा आगे गाड़ी में, पीछे पीछे बारात चली, आगे आगे दूल्हा चला। जैसे ही दूल्हा के घर पहुंचे, दुल्हन के घर पहुंचे, सबके गलों में हाथ डाला गया। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद कुर्सी पेश की, सबको बिठाला गया। आपने कहा सिगरेट? बोले हुजूर डिब्बी। आपने कहा काफी? बोले हुजूर पूरी दुकान। अल्लाह अल्लाह। आपने कहा पान? बोले यह है पूरा खानदान, आप जितना चाहें खाएं। अल्लाह अल्लाह। हमने पूछा वसई वालों 360 मरतबा आते हो मगर तुम्हारा ये अंदाज नहीं होता, आज तो बड़े मूछों पे ताव दे रहे हो, माजरा क्या है? तो वसई वाले बोले 360 मरतबा जब बंबई आते थे तो हम आते थे तन्हा, मगर आज दूल्हा के बराती बनकर आए हैं, दूल्हा के बराती बन के आए हैं, लिहाजा मूछों पे चराग जल रहा है। हम कहेंगे पान, वो कहेगा जान हाजिर है, इसलिए कि मालूम है कि दूल्हा के बराती बनकर आए हैं। ऐ वसई का बोला सुन्नी, ऐ नावाकिफ सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी। जब सब लोग खाना खा चुके फिर पूछा गया हाजी साहब से कोई रह गया? बोले हाँ बाजे वाले रह गए। बोले उन्हें भी बुलाओ, उनको भी खाना खिलाओ। बाजा बजाना नाजायज है, इस खुदा करे कि वहाबियत का बाजा बज जाए, समझाने के लिए कह रहा हूं। ना उनका दावत थी, ना उनको बुलाया था, बाजे वालों को भी बुलाया, उनको भी खाना खिलाया। जब सब खा चुके अल्लाह अल्लाह पूछा और कोई? कहा कोई नहीं। ऐ मेरा भोला सुन्नी अब भी न समझेगा। अल्लाह अल्लाह। जाना फ्री, आना फ्री, कोरमा फ्री, चिकन तंदूरी फ्री, जर्दा फ्री, शेरवानी फ्री। बेशक अब भी ना समझेगा। एक दुनिया का दूल्हा का बाराती बन गया था तो चिकन तंदूरी फ्री, कोरमा फ्री, बिरयानी फ्री, आना फ्री, जाना फ्री। आखरत के दूल्हा नबी प्यारे, सुभान अल्लाह। आखरत के दूल्हा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल। आखरत के दूल्हा नबी प्यारे हैं, उनका बराती बन जा, उनका बराती बन गया। जन्नत फ्री, हूरे फ्री, गिल्मा फ्री, आबे कौसर फ्री, आना फ्री, जाना फ्री। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, हुजूर शेरे हिंदुस्तान, जिंदाबाद, फातह कश्मीर, जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत लोगों को देखा मगर जीतने के बाद फिर
ملاقات نہیں ہوتی. اب پتہ نہیں کہ قبرستان میں ہوگی کہ کہاں ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ناگپور میں ہم تھے، پرمیشن کینسل، جلسہ ختم. بھیا نے بات کری، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسم مسمہ بنائے، عارف بنا دے. کہہ دو آمین یار. آمین. سبحان اللہ. عارف بنا دے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. فوراً انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پوری طاقت لگا کے ماشاءاللہ ناگپور میں دوسرے دن کا پرمیشن الحمدللہ کرا دیا. دل سے دعا نکلی، ارے میاں ہاتھی جائے گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا نام. سبحان اللہ. بس دعا نکلتی، اللہ شاد رکھے، اللہ آباد رکھے اور دین کے کام کے اور مواقع عطا فرمائے. بہت لوگوں کو فقیر نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد بیچارے ملاقات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہماری اور آپ کی ظاہری باطنی اصلاح حال فرمائے. تو بارات پہ بات آ گئی. یہ بارات ہے، رحمتوں کی سوغات ہے. سبحان اللہ. سنی کی جب بارات چلی، چمپا تم بھی چلو، جوہی تم بھی چلو، بیلا تم بھی چلو، یا سمن تم بھی چلو. اللہ اللہ. ایک ان کی بارات ہے، منڈ سنڈ چلے آ رہے ہیں. حضرت دھتورا بھی آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اللہ. سنی کی بارات ہے، ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے، یہودی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے. اور یہ آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ سے واپس آ رہے. اللہ اللہ. قاضی بھی پوچھنا پڑتا، آپ کا نکاح ہے، آپ کا نکاح ہے، آپ کا معلوم لینے آئے تھے، یہ لے گئے یہ. اللہ اللہ. مگر ہمارے ہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں. جس کی پیشانی پہ سیرا ہے وہی کل برات کا، زور سے بولو، وہی کل برات کا. ہم نے اپنی ماں بہنوں سے پوچھا یہ بیرن کے سیرے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے بتایا بیرن کے سیرے کی ضرورت یہ تھی کہ اپٹن لگا ہے، بکوا لگا ہے، نور مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، چہرے پہ پھولوں کی نقاب ڈال دی ہے تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. اللہ اللہ. ہم نے کہا یہ ادھر تو سناٹا بٹا سناٹا ہے. تو ماں بہنوں نے جواب دیا ادریس رضا اس کمبخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے. اللہ اللہ. نظر تو صاحب نظر کو لگا کرتی ہے. ایک بارات اندھیری پہنچ گئی. اتفاق سے قاضی کو بلایا گیا. وہ 2 نمبر کا تھا. چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا جا رہا. آقا نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو کمبخت نے گھٹنا کھول دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث بھی نہ سمجھ سکا. ان ناؤں میں نماز پڑھ کے نکلا. دور سے کر ٹخ ٹخ آ رہا تھا. میں سمجھ گیا معاملہ. بولے کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. برجستہ اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پروردگارہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. نتیجہ یہ ہوا کہ چیخنے لگا، بھیڑ جمع ہو. کیا بات؟ میں نے کہا بابو میں پردیسی ہوں، ظہر کی وقت آخر تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، نماز پڑھ کے نکلا باہر. اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف. بس اس نے برجستہ کہا یزید جنت میں جائے گا. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارے الہ جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں فاطمہ کا لال جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا. تو یہ چیخنے لگے. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے تو کہہ دیا، ان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا. مگر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جنت حسین کی ہے اور جو حسینی ہے وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اللہ. اور آگے چلو میرا بھولا سنی، سیدھا سادہ سنی. اب جب قاضی جی کو بلایا گیا تو انہوں نے جو سیرا دیکھا، بولی یہ سرک یہ بدعت صدیق اکبر نے باندھا، فاروق اعظم نے باندھا، عثمان غنی نے باندھا، مولا علی نے باندھا. سرک میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اٹھا ادھر دور چلا گیا. لڑکے نے باپ کو بلایا، کیا بات؟ بولے قاضی 2 نمبر کا ہے، نکاح پڑھانے سے منع کر دیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ ولیمے کا وہ مرغا وہ بھی سڑ جائے گا، یہ بارات کا یہ بھی گئی بھینس
پنیا کے اندر. اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. اب جب یہ سنا تو باپ نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا اجازت دو تو تھوڑی دیر کے لیے سیرا اتار کے رکھ دیں. کہا ٹھیک ہے بیٹا اتار کے رکھ دے. لڑکے نے سیرا اتار کے ایک طرف رکھا. کہا بلاؤ قاضی جی کو. قاضی جی آ گئے. بولے آپ پڑھا دیں گے؟ بولے ہاں آپ پڑھا دیں گے. وہ سرک بدعت ہٹ گیا. اس کے بعد نکاح پڑھایا قاضی نے. پھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا. پوچھا ان کے باپ کہاں؟ کہا وہ بیٹھے. کہا بلاؤ. باپ کو بلایا. کہا نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ نکاح ہو گیا. دولہا میرا دلہن میری بارات میری. آگے بولے آپ سمجھے نہیں؟ نکاح ہو گیا. بولے الحمدللہ سمجھ گیا. نکاح ہو گیا. دولہا میرا دلہن میری بارات میری. آگے بولے آپ سمجھے نہیں؟ بالکل بچہ نظر آنا. بولے بچہ نہیں ہوں 4 بچوں کا باپ ہوں. 2 کی شادی ہو گئی. تیسرے کی یہ بارات لے کر آیا ہوں. آگے بولیے کیا کہنا ہے؟ بولے نکاح پڑھوائی 500 روپے. نکاح پڑھوائی بولو 500 روپے. اب جب کہا نکاح پڑھوائی 500 روپے تو دولہا بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھا تھا. اس نے کہا قاضی جی یہ نکاح پڑھوائی 500 روپے یہ سرک نہیں ہے یہ بدعت نہیں ہے کہ اب نکاح پڑھوائی 500 روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے حضرت فاروق اعظم نے لیے حضرت عثمان غنی نے لیے حضرت مولا علی نے لیے. یہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو بولا خوشی کی بات ہے خوشی کی. کیا بولا؟ خوشی کی بات ہے خوشی کی. تو دولہا بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے 40ویں میں باندھ کے آیا تھا؟ نوٹ خوشی کے نظر آ گئے اور سیرا خوشی کا نظر نہیں آیا. اسی لیے کہا جاتا ہے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی. اے میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں یہ کتابیں رکھی ہیں دیکھ لو. انہوں نے رسول کو کیسی کیسی گالیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر و کفر سے ہم سب کو بچائے. اپنے محبوب کی محبت میں جلائے اپنے محبوب کی محبت میں سلائے. ہم سے کیا بات کریں گے؟ عیسائی نے باقاعدہ پرچہ نکالا او وہابیو دیوبندیو تم کافر ہی مرو گے. بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ. اس لیے کہ تمہارا نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا. دیکھو اپنی کتاب تقویت الایمان. تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ اور ہمارا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ ہیں جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. بہتر یہ دیکھو تم اپنا قرآن. بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ ورنہ تم وہابی دیوبندی کافری مرو گے. آگے چل کے لکھتا ہے تمہارا نبی وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا معاذ اللہ. دیکھو تم اپنی کتاب تقویت الایمان. جب تمہارا نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا تو اپنی امت کو کیسے بچائے گا؟ بہتر یہ کہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ ورنہ تم کافری مرو گے. اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ کی شان قرآن کے اندر رب نے بیان کی. یہ وہ میرا پیارا نبی ہے جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اس نبی کا تم کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ. آج تک دنیائے وہابیت دیوبندیت اس کا جواب نہیں دے سکی تو بریلویوں کا جواب کیا دے گی؟ پھر پڑھ لو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ دنا دن جا رہی گیتانجلی. ہم نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اللہ اللہ تو معلوم ہے کلکتہ جا رہی ہے. پیچھے ایک بوگی دیکھی بتی بند پنکھا بند سیٹ پھٹی دروازہ ٹوٹا. ہم نے کہا تم کہاں چلی؟ تمہاری بتی بند ہے تمہارا پنکھا بند ہے تمہاری سیٹ پھٹی ہے تمہارا دروازہ ٹوٹا ہے. بوگی بولی ادریس رضا میرے حال زار کو نہ دیکھ لے جانے والے یار کو دیکھ لے. ہم نے کہا کون؟ کہا انجن. ہم آگے بڑھے انجن تم جا رہے ہو ٹھیک ہے 2 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے فرسٹ اے سی جا رہا ٹھیک ہے مگر پیچھے ایک بوگی ایسی ہے جس کی بتی بند جس کا پنکھا بند جس کی سیٹ پھٹی جس کا دروازہ ٹوٹا. انجن بولا یہ تو بعد میں بتانا پہلے یہ بتاؤ اس کا کڑی میری کڑی میں پڑی. تو میں نے کہا اس کی کڑی آپ کی کڑی میں پڑی. تو انجن بولا ادریس رضا میں پنکھا نہیں دیکھتا میں سیٹ نہیں دیکھتا میں دروازہ نہیں دیکھتا حال زار نہیں دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے میری کڑی پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی ہے. اب اس نے میرا دامن پکڑ لیا ہے اب اس کو پہنچانا منزل پر میرا کام ہے. دن دناتی جب صبح کلکتہ پہنچی کہا السلام علیکم ادریس رضا تم میرا حال زار دیکھتے رہے. دیکھو میں کس شان سے آ گئی اور میں تنہا نہیں آئی میری بوگی میں جو بیٹھ گیا وہ بھی آ گیا.
اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، اے بمبئی کا ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اللہ کا پیارا حبیب چلا، انبیاء کرام چلے، رسولان عظام چلے، حسنین کریمین چلے، پیارے غوث پاک چلے، پیارے خواجہ پاک چلے، پیارے وارث پاک چلے، حضرت مخدوم سمنا چلے، مشائخ ماہرہ چلے، اعلی حضرت سرکار چلے، حضور مفتی اعظم ہند سرکار چلے، حضور حجت الاسلام سرکار چلے، حضور شیربیش سنت چلے، حضور مشاہد ملت چلے، پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہگار چلا، ہم جیسا سیاکار چلا، ہم جیسا مجرم و خطا کار چلا۔ رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جنت ہے جنت۔ جیسے ہی رضوان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جنت ہے جنت۔ ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو، اس لے جانے والے آقا سے پوچھو۔ اللہ اللہ، جنت سے آواز آئی اعلی حضرت سرکار کی، اے رضوان خبردار، آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لے جانے والے احمد رضا سرکار کو دیکھ لے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو عشق و محبت میں جلائے، عشق و محبت میں اٹھائے۔ حضرت قیس نکل گئے، نماز پڑھ رہے تھے، کہا قیس تمہیں اتنا بھی خیال نہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تم میرے آگے سے نکل گئے۔ حضرت نے قیس نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، عشق حقیقی کے مسافر، پھر دیکھ رہے ہو آگے سے کون نکلا، پیچھے سے کون نکلا، دائیں سے کون نکلا۔ میں تو عشق مجازی کا مسافر ہوں، جدھر دیکھتا ہوں لیلا نظر آتی، اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ اللہ، وہی حضرت قیس ہیں۔ کسی نے کہا ہے مجنوں تم نے کس سے محبت کی ہے؟ وہ لیلا جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، وہ لیلا جس کا رنگ سولا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت قیس نے ہاتھ بڑھایا، گریبان تھام لیا، فرمایا خبردار، میری لیلا کے بارے میں زبان سنبھال کے کھولنا، میری لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنوں کی نگاہ لگا کر دیکھو۔ مجنوں کی نگاہ ان لوگوں سے کہہ دو، چلا چلی والوں سے، بھوپال دلی والوں سے، اللہ کے حبیب کو دیکھنا ہے، عتبہ کی نظر سے نہ دیکھ، شیبہ کی نظر سے نہ دیکھ، ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھ، حضرت صدیق اکبر کی نظر سے دیکھ، حضرت فاروق اعظم کی نظر سے دیکھ، حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھ، حضرت مولا علی کی نظر سے دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اسی پیارے محبوب کی محبت میں جلائے، اسی پیارے محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ یہ دودھ یا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں۔ اللہ اللہ، غریب نواز فرماتے ہیں سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ در انور دائیں دیکھو تو گلاب ہے، بائیں دیکھو تو گلاب ہے، اوپر دیکھو تو گلاب ہے، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے، غلاموں کے ہاتھوں میں تو دیکھو تو گلاب ہے۔ غریب نواز جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب ہے، چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، گلاب ہی گلاب ہے۔ ان کے گنبد سے روحانی طور پہ جواب آیا، ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے، سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیارے غریب نواز عطائے رسول ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عالم ہے۔ اللہ اللہ، کہ اب میں جب حاضر ہوا تو سڑکوں کی مرمت ہو رہی تھی، نالیوں کو بنایا جا رہا تھا، دیوانوں کو ہٹایا جا رہا تھا۔ میں نے حضرت مولانا سید فرید الحسن صاحب چشتی سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ بتایا جنرل پرویز مشرف آنے والا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ مکمل تیاری ہو گئی۔ اللہ اللہ، جنرل پرویز مشرف پاکستان کے وزیر اعظم آگرے تک آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ میں دوبارہ پھر حاضر ہوا اور نگاہ گنبد پاک پہ پڑی، دل میں خیال آیا غریب نواز یہ کیا ماجرا ہے؟ جنرل پرویز مشرف آگرے تک آئے، وہیں سے واپس چلے گئے، تو ان کی گنبد سے روحانی طور پہ جواب آیا۔ جب میرا دیوانہ بمبئی والا کہتا تھا وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو یہ کمبخت کہتے تھے پیسہ ہو تو ہم بھی چلے جائیں، ٹکٹ ہو
تو ہم بھی چلے جائیں, بس میں بیٹھے تو ہم بھی چلے جائیں, گاڑی میں بیٹھے تو ہم بھی چلے جائیں. تو میں نے کہا دیکھو, بلانے والا بھارت کا وزیر اعظم, آنے والا پاکستان کا وزیر اعظم آگرے تک آیا اور آگرے سے میں نے واپس کر دیا, یعنی بتا دیا بھارت میں آگرے تک بلانا بھارت کے وزیر اعظم کا کام ہے, اور اجمیر میں بلانا غریب نواز کا کام ہے. سبحان. دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما, یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لیں. سبحان اللہ. یہی جنتی دروازہ ہے. سرکار مظہر اعلی حضرت شیروش سنت حاضری دے کے آئے, 4 مولوی مل گئے اسٹیشن پہ. کہاں سے؟ فرمایا حاضری دے کے آ رہے. کیا مطلب؟ فرمایا جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ, فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا. سر کو سونگا, بازو سونگا, پیر سونگا, جوتا سونگا, کھڑے ہو گئے. بولے آپ کے اندر سے تو جنت کی خوشبو آ نہیں رہی ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی. اللہ اللہ. برجسا مظہر اعلی حضرت نے فرمایا کم بخت, تو نے ایک حدیث پڑھی, دوسری حدیث نہیں پڑھی کہ جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے. تو جہنمی, میں جنتی, تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے, انہی پیاروں کی محبت میں سلائے. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. دعا دے کے بندہ چلا سفر کو, خدا آباد رکھے چمن کو. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام. ابھی تک اعلان ہی نہیں. ارے یہاں تو مشکل ہو جائے گا. ہیلو حضرات, آپ تمامی حضرات کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ جو حضرات اب تک کسی بھی شیخ طریقت, پیر طریقت سے مرید نہ ہوئے ہوں, جلد سے جلد وہ حضرات آگے تشریف لائیں. سلام کے بعد دعا سے پہلے حضرت سے مرید ہو جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ, شہر یار ادم تاجدار حرم, شہر یار ادم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ, غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ, غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ, پنج گنج ولایات پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مصطفیٰ
جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ والسلام. حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ تحفظ عشق رسول کانفرنس کے حوالے سے جو شیر رضا اکیڈمی کی جانب سے محترم حاجی اشتیاق مختار خان صاحب ورار، جنہوں نے یہاں پہ بے پناہ سنیت کا کام کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے، آج ان کے نام کا ایوارڈ چند لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی اشتیاق مختار خان صاحب کو جنت الفردوس کی بہاروں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گے جناب ارشاد مختار خان صاحب، اور وہ یہ ایوارڈ دیں گے جناب نظام الدین خان صاحب کو، جناب نظام خان صاحب کو. ہاں جناب نظام، اچھا جناب وسیم، حاجی وسیم اشتیاق صاحب یہ پیش کریں گے جناب نعیم فرید صاحب کو، ہے نہیں، اور جناب ایوب رمضان صاحب بلوچ وہ سید حمید صاحب کو پیش کریں گے. جناب شاہ نواز صاحب ہاں وہ پیش کریں گے حاجی منا خان صاحب کو، اور جناب بشیر بھائی کاسر بڑوری وہ پیش کریں گے محمد عمر عرف راجو پٹھان صاحب کو، اور جناب پرویز صاحب وہ پیش کریں گے آزاد سلطان صاحب کو. ٹھیک ہے حضرت دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروردگار عالم، اٹھنے میں بیٹھنے میں عرض و معروض میں قصداً یا سہوت جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان سے ہم اب اپنے تمامی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ. مالک و مولا ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اپنے عرش مجید پر پکڑوا دے. تمام حاضرین محفل کو بخش دیا گیا، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارقت سے سبکدوش فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں کامیاب روزگار عطا فرما دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما دے. مالک و مولا تمام حاضرین کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. مالک و مولا جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں انہیں ایمان و سنت کے ساتھ باعزت رہائی عطا فرما دے. مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے. پروردگار عالم حق و صداقت مسلک اعلیٰ حضرت کی نشو و اشاعت کے لیے ہمارے نسیم بھائی کو دارین کی بے شمار برکتوں، فرحتوں، خوشیوں، مسرتوں سے مالا مال فرما. مولا اپنی قوم کی ان کو بیش از بیش خدمت کرنے کے مواقع عطا فرما. مالک و مولا روح القدس سے ان کی مدد فرما. پروردگار عالم ہمارے حاجی صاحب کے شہزادے حاجی ہارن ڈوسا صاحب حشمتی، مالک و مولا نے دارین کی بے شمار برکتوں، فرحتوں، خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے یہ ممبر کے لگانے میں، اس کی سجاوٹ میں اور تمامی انتظامات میں جنہوں نے بھی دامے درمے قدمے سکنے چل کر پھر کر اور دے کر جو بھی تعاون کیا، مالک و مولا ان کی خدمات کو قبول فرما لے. مالک و مولا ان نوجوانوں کو اور حوصلہ عطا فرما. روح القدس سے ان کی مدد فرما، ان کے تمامی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما.
مال میں خیر و برکت عطا فرما، تمامی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم تاج الشریعہ حضرت علامہ اظہری صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ کو، وہ حضرت مولانا مفتی محمد معصوم رضا صاحب قبلہ کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما۔ مولا ایمان و سنیت کے ساتھ ایمان و سنیت کی خدمت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے عمر خضر عطا فرما۔ مولا سب کا بھلا فرما دے، سب کی خیر فرما دے۔ مالک و مولا سعدیہ سلمہ ربہ حفظہ علیل ہے، مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما، ایمان و سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرما دے۔ برادر طریقت، برادر دینی محب گرامی جناب الحاج حاجی کلیم اللہ صاحب علیل ہیں، مالک و مولا ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما دے، ایمان و سنیت کے ساتھ مولا ان کو عمر خضر عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہمارے افتخار بھائی کی والدہ علیل ہیں، ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما دے، ایمان و سنیت کے ساتھ عمر خضر عطا فرما دے۔ مولا سب کا بھلا فرما دے، سب کی خیر فرما دے، سب کے صدقے میں مجھ گناہگار کا بھلا فرما دے۔ آمین۔ دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ جو حضرات مرید رہے وہ جلد سے جلد آگے آ جائیں، جلد سے جلد آگے آ جائیں، یہ رومال پکڑ لیں اور حضرت کے دست کرم سے وابستہ ہو جائے جلد سے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ایک منٹ، ایک جلسے کا جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد آگے آ جائیں، بار بار ایسا موقع نہیں آتا ہے، کبھی حضرت ہوں گے کبھی آپ حضرات نہیں ہوں گے، جو حضرات ابھی مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد آگے آ جائیں۔ رومال دیجیے، رومال جلد سے جلد آگے آ جائیے آپ حضرات، جو مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد آگے آ جائیے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، جشن حبیب گپچر پاڑا منصوری نگر۔ پہلے مرید ہو جاؤ اس کے بعد اعلان کرتے رہیے گا، یہ باندھ دیجیے اس کو۔ جلدی آ جائیے آپ حضرات، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد۔ شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت تشریف آوری ہے، حضرت تشریف فرما ہے، جلد سے جلد جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں جلد سے جلد آ جائیے۔ سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر سنت کے شہزادے یہاں پر تشریف فرما، جو حضرات مرید نہیں ہوئے ہیں اب تک جلد سے جلد آگے آ جائیں، ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ، کپڑا پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، شریعت پر قائم رکھ، تیری توفیق سے سنیوں کے سچے دین و مذہب پر قائم رہوں گا، تمام بد مذہبوں سے، سب گمراہوں سے، سب بد دینوں سے علیحدہ رہوں گا، بالخصوص وہابی، دیوبندی، تبلچی، روافظ، مرتدین سے کھانا پینا، آنا جانا، رشتہ ناتا، سلام کلام، شادی بیاہ سب چھوڑ دوں گا، مولا تیری رضا کے لیے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے الہی تیری توفیق سے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، بدی سے، غیبت سے، جھوٹ سے تیری توفیق سے علیحدہ رہوں گا۔ الہی میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر، پیر دستگیر، میر میراں، شاہ جیلاں، حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شمع لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا۔ الہی ہمیں غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، کل قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا،
آمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو. اللہم صلی صلاۃ قریۃ التی تجعل بها هؤلاء المرتدین والمشرکین والکفار المسلطین علینا باعمالنا واموالهم نساءهم غنیمۃ للمسلمین علی نبینا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا کہ جرار بھائی کی پروردگار عالم جرار بھائی کی طبیعت ناساز ہے, ان کو شفائے روحانی جسمانی دائم و قائم و عاجل عطا فرما. مالک مولا ان کی سارے دکھ اور درد کو دور فرما دے. ایمان و سنیت کے ساتھ مولا عمری خضر عطا فرما دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. شجرے کے لیے بتا دو. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے. جشن حبیب گفچر پاڑا منصوری نگر 11 اپریل بعد نماز مغرب شروع ہو رہا ہے, جس میں حضرت علامہ مولانا قاری خوشان قاری رضی اللہ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا قاری ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. شاعر اسلام جناب عمران صاحب تشریف لا رہے ہیں. حضرات 11 اپریل منصوری نگر گپچر پاڑا گوسیا مسجد درگاہ روڈ. آپ حضرات جلسے میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. حضرات یہاں سے آپ حضرات پیغام رضا رسالہ جو نکلنا ہے وہ حضرات لینا نہ بھولے. گیٹ کے باہر رضا شیر رضا کمیٹی بک اسٹال پہ لگا ہوا ہے, وہ آپ حضرات جائیں تو لینا نہ بھولے. 21 تاریخ کو 90 فٹ روڈ پہ شجرا شریف گڈو بھائی اپنے ذوالفقار بھائی کے دکان سے جو حضرات آپ ابھی مرید ہوئے ہیں وہ ذوالفقار بھائی گڈو کے دکان سے جا کر کے اپنا شجرا حاصل کر لیں. کل برکاتی ٹریڈرز دکان جو ہے وہاں سے جا کر اپنا شجرا حاصل کر لے جو حضرات ابھی مرید ہوئے ہیں. پیغام رضا لگا ہوا ہے. حضرات 21 اپریل بروز بدھ دھاراوی 90 فٹ روڈ پہ حضور شیر ہندوستان حضور فاتح کشمیر حشمتی شمشیر کا خطاب نایاب ہوگا. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. مغرب کے بعد ٹھیک انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام شروع ہو جائے گا. آپ حضرات جانا نہ بھولے. 21 اپریل بروز بدھ بعد نماز مغرب 90 فٹ روڈ دھاراوی کے اندر حضور شیر ہندوستان فاتح کشمیر کا خطاب ہوگا. آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. جو حضرات ابھی مرید ہوئے ہیں وہ صحیح فاٹک مسجد کے پاس مسجد سے امام صاحب سے شجرہ اپنا حاصل کر لیں گے جو حضرات ابھی مرید ہوئے ہیں.